بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج ہم پارز آف رجسٹرار کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ایک شخص جس کا نام فیصل ہے، اس نے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت ایک جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے سامنے پیش کی۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے سامنے جب وہ پیش کی تو سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے کچھ بیسز بنا کر اس اپلیکیشن کو خارج کر دیا کہ یہ نہیں سنی جا سکتی۔ پہلا ان کا پوائنٹ رجسٹرار آف سپریم کورٹ کا یہ تھا کہ آئین کا آرٹیکل 184(3) کا دائرہ کار غیر معمولی حالات کے لیے اور اس کے تحت انفرادی نوعیت کی شکایتوں کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے رجسٹرار سپریم کورٹ نے SCMR 79319998 کا حوالہ دیا۔ اس کے علاوہ رجسٹرار صاحب نے جس بنیاد پر وہ درخواست آئینی پٹیشن خارج کی وہ یہ تھا کہ رسپونڈنٹ کو نہ تو درخواست کی کاپیاں فراہم کی گئی ہیں، نہ ہی ان کو بھیجا جانے والا نوٹس درخواست میں واضح طور پر مینشن ہے۔ اس کے علاوہ اس درخواست کا مقصد بھی واضح نہیں کہ یہ کس مقصد کے لیے دائر کیا گیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ دوستو یہ تھا کہ درخواست گزار نے صراحتاً کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ اس کیس میں بنیادی انسانی حقوق جو کہ آئین پاکستان میں درج ہیں تو اس کے کون سے متعلقہ حقوق کی پامالی کا سوال ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ تھا محترم دوستو کہ قانون میں موجود اور کوئی راستہ اپنائے بغیر یہ درخواست دی ہے اور درخواست گزار کی جانب سے اس قدم کی کوئی توجیہ بھی پیش نہیں کی گئی کہ بھی اس فورم پر ہی وہ کیوں آیا ہے۔ اس سے اگلا پوائنٹ دوستو یہ ہے کہ درخواست ان بنیادی باتوں کو پورا نہیں کرتی یا ان بنیادی باتوں پر پورا نہیں اترتی جس کے روح سے آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواست دی جا سکتی ہے۔ ایک اور آبجیکشن یہ تھا کہ درخواست میں اوور رائٹنگ اور کٹنگ جا بجا موجود ہے۔ دوستو درخواست گزار نے رجسٹرار کی جانب سے درخواست خارج ہونے کے بعد سپریم کورٹ رولز کے تحت رجسٹرار کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی، جس پر آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک فیصلہ سنایا۔ جسٹس منظور علی شاہ صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ رولز کے تحت رجسٹرار کے پاس جو اختیارات ہیں تو ان میں زیادہ تر انتظامی اور وزارتی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فیصلے میں رولز کے تحت رجسٹرار کے اختیارات بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ کوئی بھی درخواست اپیل جو کہ سپریم کورٹ میں دائر کی جا رہی ہے تو اس میں پریکٹس اور پروسیجر کے مطابق ترامیم کا اختیار، کوئی دستاویز وصول کرنے سے انکار جو کہ خلاف اصول دی جا رہی ہو۔ یہاں پر جسٹس صاحب نے جو ہے رجسٹرار کے اختیارات کو صرف انتظامی کہا ہے اور صراحتاً اس بات کا ذکر کیا کہ رجسٹرار کے پاس قطعاً ایسا کوئی اختیار نہیں کہ جس کی روح سے رجسٹرار یہ فیصلہ کرے کہ کسی درخواست میں اٹھائے جانے والا نقطہ قانونی اور حقیقی ہے یا نہیں۔ اس بات کا اختیار صرف عدالت کے پاس ہے۔ اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک مرتبہ پھر مزید صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا کہ رجسٹرار کے اختیارات صرف انتظامی ہیں اور وہ کسی صورت میں عدالتی اختیارات کو استعمال نہیں کر سکتا، اور یہ کہ آئین میں ایسی کوئی شک نہیں کہ جس کی روح سے رجسٹرار درخواستوں کے قابل سماعت اور ناقابل سماعت کے فیصلے کرے، اور یہ کہ درخواستوں کے قابل سماعت اور ناقابل سماعت کا اختیار مکمل طور پر عدالت کے پاس ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے مزید قرار دیا کہ جن وجوہات کی بنا پر درخواست گزار کی درخواست خارج کی گئی ہے تو ان وجوہات میں وجہ سے جو ہے عدالتی اختیارات کا تعلق ان وجوہات میں ہے۔ ان وجوہات کی بنیاد پر فیصلہ کرنا صرف عدالت کا دائرہ اختیار ہے، جبکہ جو انتظامی معاملہ ہے وہ رجسٹرار کر سکتا ہے۔ ان وجوہات کی بابت رجسٹرار کے فیصلے کو درست قرار دیتے ہوئے درخواست گزار کو 2 ہفتوں کے اندر یہ 2 نقائص دور کرنے کا وقت دیا اور ایسا کرنے کے بعد رجسٹرار کو حکم دیا گیا کہ یہ درخواست قبول کر کے اس کو عدالت میں مقرر کیا جائے۔ اب وہ جو 2 اختیارات جو 2 اعتراضات تھے وہ دوستو یہ تھے کہ کاپیاں فراہم نہیں کی گئیں رسپونڈنٹ کو،
یہ کاپیاں فراہم کرے رسپونڈنٹ کو۔ دوسرا ایک جو انتظامی جو ہے وہ اختیار تھا وہ یہ تھا کہ درخواست میں اوور رائٹنگ اور کٹنگ جا بجا موجود ہے، یعنی یہ انتظامی نوعیت کے معاملات صرف رجسٹرار جو ہے سپریم کورٹ کا دیکھ سکتا ہے، باقی ایمبٹ جو ہے اس کی۔ تو دوستو یہ سی ایم اپیل نمبر 87/2020 تھی جو کہ ججمنٹ ہے، اسے آپ دیکھ لیں، اور آپ کی خدمت میں رجسٹرار کے اختیارات کے متعلق سپریم کورٹ کا ایک اہم فیصلہ جو ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔